الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت سلمہ ابن عقو سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری اپنے غلام رباح کے ساتھ بھیجی اور میں ان کے ساتھ تھا، تو جب ہم نے سویرا کیا تو اچانک عبد الرحمن فزاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر حملہ کر دیا، تو میں ایک ٹیلا پر کھڑا ہوا، پھر مدینہ شریف کی طرف منہ کیا اور ندا دی، یا صباحہ۔ پھر میں اس قوم کے پیچھے چل پڑا، ان پر تیر اندازی کرتا رہا اور یہ گیتے شجاعت کہتا تھا کہ میں عقو کا بیٹا ہوں، آج دودھ چھوٹنے کا دن ہے۔ تو میں تیر مارتا رہا، ان کے جانور کاٹتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی سواریوں میں سے کوئی اونٹ پیدا نہ فرمایا تھا مگر میں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے کر لیا۔ پھر میں تیر مارتا ہوا ان کے پیچھے چلا، حتیٰ کہ وہ لوگ 30 چادروں سے زیادہ اور 30 نیزے پھینک گئے ہلکا ہونے کے لیے، اور وہ نہیں پھینکتے تھے کوئی چیز مگر اس پر پتھروں کی نشانیاں رکھ دیتا تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پہچان لیں، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوار فوج دیکھ لی۔ اور ابو قتادہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار عبد الرحمن پر جا پڑے اور اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ہمارے بہترین سواروں میں بہترین سوار ابو قتادہ ہیں اور پیادوں میں بہترین سلمہ ہیں۔ پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو حصے عطا فرمائے، ایک حصہ سوار کا اور ایک حصہ پیادے کا، یہ دونوں حصے میرے لیے جمع فرما دیے۔ پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے اضباء پر سوار فرمایا، مدینہ منورہ لوٹتے ہوئے۔ مسلم و بخاری۔ عزیزان گرامی قدر، اس طویل حدیث کی تھوڑی سی تشریح سماعت فرمائیں۔ حضرت سلمہ بن عقو مشہور صحابی ہیں، بہادری میں بے مثال ہیں، اکیلے پیدل بہت سارے سوار کفار سے لڑتے تھے۔ کنیت آپ کی ابو مسلم تھی، مدنی ہیں، بیت الرضوان میں شریک رہے، 80 سال کی عمر شریف پائی، 74 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ حدیث پاک کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کچھ سواری والے اونٹ مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جگہ بھیجے اور ان کی حفاظت کے لیے میں یعنی سلمہ بن عقو اور رباح کو بھیجا کہ بھی ان کی حفاظت کریں۔ اور عبد الرحمن فزاری یہ عرب کا مشہور کافر ڈاکو تھا جس کے ساتھ اس کے ساتھیوں کی جماعت بھی ہوتی تھی۔ جیسے مشہور جو ڈاکو ہوتے ہیں نا، وہ جتھا کے ساتھ حملہ کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ اس ڈاکو نے جو اس موقع پر دیکھا کہ دو صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹوں کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ان کے اونٹ لے لیے، چھین لیے، ہاں کر لے گیا۔ یہ واقعہ 6 ہجری کا ہے۔ اسی کا نام جو ہے غزوہ ذی کرد ہے، کرد مدینہ کے پاس ایک جگہ ہے۔ تو ٹیلے پہ پھر کھڑے ہو گئے حضرت سلمہ بن عقو۔ تو عرب میں یہ ایک رواج ہے کہ شدید خطرہ کا اعلان کرنے کے لیے اس وقت یا صباحہ کا لفظ پکارا جاتا تھا، گویا یہ لفظ خطرہ کا الارم ہوا کرتا تھا،
عموماً دشمن کا حملہ صبح کے وقت ہوتا ہے، اس لیے یہ لفظ پکارا جاتا ہے یا صباح، یعنی ہائے اے لوگو صبح کے وقت کا انتظام کر لو، صبح کو تم پر حملہ ہونے والا ہے۔ یہ الارمنگ سائن ہوتا تھا۔ تو یہ بھی حضرت سلمہ بن عقوع کی کرامت تھی کہ ٹیلا پر کھڑے ہو کر اپنی پکار تمام مدینہ میں پہنچا دی اللہ تعالیٰ کے اذن سے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کر جو آواز دی کہ اے اللہ کے بندو اللہ کے گھر کی طرف آؤ، تو وہ تمام عالم میں پہنچ گئی، بلکہ روحوں تک نے سن لی۔ یہ حضرت ابراہیم کا معجزہ ہے، اور یہ آواز حضرت سلمہ بن عقوع کی کرامت ہے۔ معجزہ نبی کا ہوتا ہے اور کرامت ولی کی ہوتی ہے۔ سارے صحابہ ہی ولی ہیں، سارے اہل بیت ولی ہیں، سارے انبیاء ولی ہیں، اللہ کے دوست جو ہوئے۔ یہ حضرت سلمہ کی بہادری ہے کہ مسلمانوں کو کمک پہنچانے کا انتظار بھی نہ کیا، صرف بس اطلاع دی، ندا دی یا صباحا، اور اکیلے ہی پوری جماعت پر ڈاکوں کی ٹوٹ پڑے اور پیدل چلنے لگ گئے۔ عربی میں پھر رجز پڑھتے گئے۔ رجز کہتے ہیں ان اشعار کو جو جنگ کے وقت بہادر اپنے بہادری کے اظہار کے لیے پڑھا کرتے ہیں۔ کفار کے مقابل فخر کرنا عبادت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رجز یوں تھے کہ جس کا ترجمہ ہے آج کمینوں کی سزا کا دن ہے، یا آج تم شیر خوار کمزور بچوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو میں تیر مارتا گیا، پیدل چلتا گیا، تیر چلاتا گیا، ڈاکوؤں کو بھی مارتا گیا، اور تاک تاک کر ان کے جانوروں کو بھی میں ہلاک کرتا گیا، جس سے وہ لوگ میری طرح پیدل ہوتے گئے، اپنے لشکر سے پیچھے ہٹتے گئے۔ تو یعنی مجھے اکیلے نے حضور علیہ السلام کے سارے اونٹ ان ڈاکوؤں سے چھین کر اپنے قبضہ میں کر لیے اور اپنے پیچھے کر لیے۔ حضور علیہ السلام کا جو دستہ اونٹوں کا بھیجا گیا تھا، سواری والے اونٹ کسی جگہ پر، تو میں ان کے آگے ہو گیا اور ڈاکوؤں کے پیچھے میں دوڑتا رہا۔ اونٹ حضور علیہ السلام کے میرے پیچھے دوڑتے رہے۔ پھر وہ ڈاکو جب گھبرا گئے تو انہوں نے اپنی چادریں، کمبل، جو ان کے پاس سامان تھا، ہتھیار وغیرہ، وہ سنبھالنا جب ان کے لیے مشکل ہو گئے تو وہ انہوں نے ان کو وبال سمجھ کر پھینکنا شروع کر دی، اور میں جو وہ سامان پھینکتے تھے اس پر میں پتھر رکھتا گیا اور بھاگنے میں تاکہ وہ آسانی پیدا ہو ان کے لیے ہو، تو میں ان کے چیزوں کو سنبھالتا گیا۔ اس محمدی کچھار کے شیر کی دلیری، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر شیروں کی طرح گرجتے ہوئے ڈاکوؤں کے دستے پر ٹوٹ پڑے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں سے کوئی چیز نہیں اٹھائی تاکہ مجھے ان کا پیچھا کرنے میں آسانی رہے، بلکہ میں اپنی علامت چھوڑتا گیا، ان پر پتھر رکھتا گیا تاکہ حضور علیہ السلام جب آئیں اور صحابہ آئیں تو وہ ان کو پہچان لیں اور قبضہ کر لیں۔ عرب کا دستور ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز پر کوئی اپنی علامت ڈال دیتا ہے تو اس کے پیچھے آنے والے ساتھی اسے اٹھا لیتے تھے، ویسے نہیں اٹھاتے تھے کسی کی گری ہوئی چیز۔ اب بھی سعودی عربیہ میں کسی گری ہوئی چیز وہ لوگ نہیں اٹھاتے۔ حضرت ابو قتادہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے اسی راستے سے میرے ساتھ جو تھے کترا کر دوسرے راستے گئے، انہوں نے عبد الرحمن فزاری کو قتل کر دیا، تو بڑا کمال ہوا، اسے قتل کر دیا۔ یہ دشمن کو گھیرے میں لے لینا جو آج بڑا کمال سمجھا جاتا ہے نا، 2 صحابہ نے پورے ڈاکوؤں کو گھیر لیا، یہ صحابہ کرام کا معمولی سا عمل ہے، بہادر جو تھے۔ یعنی اس غزوہ کرد میں پھر حضرت سلمہ نے جو ان پہ قبضہ کر لیا سامان کا، تو حضور کریم علیہ السلام نے جو ہے مجھے حصہ دیا، جس کا حصہ جو ہے وہ حدیث پاک میں ذکر ہے، یعنی 2 حصوں کا جمع فرما دینا بطور نفل تھا جو بہادری کے لیے مجھے انعام کے طور پر دیا گیا۔ سوار کے حصے سے مراد فرمایا کہ یہ دوسرا حصہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک سے بہت سارے مسئلے جو ہیں حل ہوتے ہیں۔ ایک تو بہادر کو تمغہ دیا جاتا ہے اس کی بہادری پر، یہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ دوسرے یہ چند مسئلے میں یہ بھی ہے کہ یہ کہنا فخر کے طور پر، ویسے منع ہے فخر کرنا، میں فلاں کا بیٹا ہوں جنگ پر، اور رجز پڑھنا یہ جائز ہے، کسی کے سامنے اپنی تعریف کرنا درست ہے، جائز ہے، جب مصلحت ہو، راہ خدا میں انسان جنگ کر رہا ہو، جہاد کرو، جیسا کہ حضرت سلمہ بن عقوع نے کیے، تو پھر ان حصے دینا حضور علیہ السلام
امام وقت اور امام وقت تا قیامت تک ہیں، تو آپ کی جو مرضی ہے آپ نے اسی طرح عطا فرمایا، بہادری جرت کا تمغہ عطا فرمایا۔ پھر سب سے بڑا جو تمغہ عطا فرمایا وہ ازبا مونس کا لفظ ہے، اونٹنی کا نام ہے ازبا، یہ آزب کا معنی ہوتا ہے کان کٹا جانور، تو یہ پیدائشی طور پر ہی کان کٹی آپ کی اونٹنی تھی، یہ اس کی نشانی بھی تھی، پیدائشی طور پر تھی، خود نہیں کان کاٹے گئے تھے۔ تو اس اونٹنی کا نام قصوہ بھی تھا، دو نام تھے، ایک ازوا اور ایک قصوہ۔ اس لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری اس بہادری کے صلہ میں مجھے یہ تمغہ عطا فرمایا کہ مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا اپنی اونٹنی ازباہ پر، سبحان اللہ، تو یہ مدینہ منورہ تک لائے، مجھے آپ کے ساتھ سواری کا ردیف کے طور پر بھی جو ہے وہ سعادت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، بہادروں کے لیے بڑے تمغے ہوتے ہیں، یہ تمغہ جو ہے نا یہ کسی کسی کو ملا ہوگا نا، جو آپ نے اپنے پیچھے انہیں سوار کر لیا ان کی بہادری کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سلمہ بن عقوع جیسی بہادری، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بہادری، اور دوسرے صحابہ جتنے بھی سارے بہادر ہیں، حضرت حمزہ کیا سارے ہی نام لیں، جتنے بھی سب بہادر تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بہادری، شجاعت، دلیری اور قوت عطا فرمائے اور آپ کی محبت میں عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔